یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غاصبانہ پابندیوں اور کشمیری عوام کی طرف سے ہڑتال کے آج 103 دن گزر گئے ہیں، جس کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ قابضین نے حسب روایت جمعے کے موقع پر مظاہروں کے خوف سے پابندیاں سخت کیں، تاہم اس کے باوجود سری نگر سمیت تمام اضلاع میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے۔ کئی مقامات پر قابض فورسز نے ان کے خلاف قوت کا وحشانہ استعمال کیا، جس سے کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف قابض انتظامیہ نے لوگوں کے اشتعال کو کم اور اپنے جابرانہ اقدامات کو قبول کرنے پر انہیں آمادہ کرنے کی غرض سے سیاسی رشوت کا سہارا لیتے ہوئے حالیہ برف باری سے متاثرہ لوگوں کی بڑھ چڑھ کر امداد کرنے کے اقدامات بھی شروع کر دیے۔ سیرت کمیٹی جموں کشمیر کے کنوینر خواجہ نعیم الحسن نے انجمن سیرت کمیٹی کشتواڑ کے چیئرمین مولانا عبدالقیوم کو گرفتار کیے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ مولانا عبدالقیوم کو چند روز قبل رات کے وقت گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ خواجہ نعیم الحسن نے کہا ہے کہ گرفتاریوں سے جموں کشمیر کے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ادھر امریکہ میں ٹام لینٹوس ہیومن رائٹس کمیشن کے زیر اہتمام امریکی قانون سازوں نے اپنی نوعیت کی دوسری سماعت میں بھی مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن کی سربراہ ارونیما بھگوا نے کہا ہے کہ کمیشن کو مقبوضہ علاقے میں لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت، عبادت کرنے اور مذہبی تقاریب میں شرکت سے روکنے کے علاوہ صحت عامہ اور دیگر بنیادی سہولتوں تک عدم رسائی پر بھی شدید تشویش ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ 5 اگست کے بعد سے بھارت کی فسطائی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑے جیل خانے میں تبدیل کر کے پوری کشمیری قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ خوف اور بے یقینی کے عالم میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں، اس حوالے سے سنتے ہیں ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے نمائندے اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ کی گفتگو۔ آرٹیکل 370 اور 35A آج اس کے خاتمے کو 103 دن مکمل ہوئے ہیں۔ ان 103 دنوں میں کشمیری عوام پر قیامت سگرہ ڈائی گئی۔ مقبوضہ وادی میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے۔ ہزاروں لوگ ابھی بھی ہندوستان کی مختلف جیلوں میں مقید ہے۔ ادویات کی شدید قلت سے انسانی اموات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ہندوستان اس ظلم و ستم کو بند کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو تحریک آزادی کشمیر سے دستبردار کرانے کے لیے ان کی پولیٹیکل ول کو بریک کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم عوام کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس ظلم و ستم کے باوجود وہ تحریک آزادی کشمیر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہندوتوا کے پجاری اس وہم میں مبتلا تھے کہ وہ چند روز میں طاقت کے بلبوتے پر کشمیریوں کو دبا لیں گے، لیکن کشمیریوں کی بے مثال مزاحمت نے بھارتی حکمرانوں کے تکبر اور رعونت کو خاک میں ملا دیا ہے، اور بہت جلد بھارت شکست کھا کر کشمیر سے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوگا۔